واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، آج کی یہ پاکیزہ محفل ہماری اس جامع مسجد حنفیہ غوثیہ تھانہ نولکھا میں ہماری مسجد کی انتظامیہ انجمن غوثیہ کی طرف سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے منعقد ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی اپنی نگاہ غوثیت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں لولا لجام الشریعت علی لسانی لأخبرتکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم انتم بین یدی کالقواریر یرا ما فی بواطنکم و ظواہرکم۔ غوث پاک نے فرمایا میں پوری دنیا کے انسانوں کو بتا سکتا ہوں، پوری دنیا کے انسانوں کو بتا سکتا ہوں کہ تم گھروں میں بیٹھ کر کھاتے کیا ہو اور چھپاتے کیا ہو۔ اللہ والے سے کچھ چھپا نہیں ہوتا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو جن عظمتوں سے نوازا ہے، جو شانیں عطا کی ہیں، میری امت کے ولیوں کو انہی شانوں سے نوازا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ جو کچھ اللہ نے کل انبیاء کرام علیہ السلام کو کمالات سے نوازا ہے، وہ سارے جمع کر کے ان سے کہیں زیادہ ہمارے آقا کو نوازا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا سن رہے تھے۔ کسی صحابی نے کہا کہ دیکھو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی
کتنی بڑی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو صفی اللہ بنایا ہے. صفی اللہ کہتے ہیں اللہ کا چنا ہوا. پھر کسی صحابی نے کہا کہ دیکھو جی، نوح علیہ السلام کی بھی تو بڑی شان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجی اللہ بنایا. پھر دوسرے صحابی بولے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ نے ان کو خلیل اللہ بنایا. پھر کسی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان دیکھو کتنی بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیم اللہ بنایا. کسی نے کہا دیکھو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روح اللہ بنایا. ہمارے آقا سن رہے ہیں، آپ نے فرمایا بے شک حضرت آدم صفی اللہ ہے، حضرت نوح نجی اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ وانا حبیب اللہ. فرمایا میں حبیب اللہ ہوں. اب صحابہ نے پوچھا کہ سرکار صفی اللہ بھی تو محبوب ہے، سارے انبیاء اللہ کے محبوب ہیں، نجی اللہ محبوب ہے، خلیل اللہ محبوب ہے، تو حبیب اللہ بھی محبوب ہے، تو پھر ان میں اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ آپ جو فرماتے ہیں کہ میں حبیب اللہ ہوں، سرکار نے فرمایا حبیب اللہ اس کو کہتے ہیں وہ جامع للخلت والتکلیم والاصطفاء والمناجات ما شین زائد لم یثبت لأحد. فرمایا حبیب اللہ اس کو کہتے ہیں جو صفی اللہ بھی ہو، نجی اللہ بھی ہو، خلیل اللہ بھی ہو، کلیم اللہ بھی ہو، روح اللہ بھی ہو، جس میں یہ سارے انبیاء کی صفات جمع ہوں، ما شین زائد، اور ان سے کہیں زیادہ کمالات جس میں موجود، یعنی کل نبیوں کے کمالات بھی ہوں اور ان سے کہیں زیادہ کمالات جس میں ہوں، اس کو حبیب اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ظاہری طور پر بھی آپ دیکھیں بھئی، محبوب اس کو کہتے ہیں کہ کسی وقت جس سے محبت کا جدا ہونا ممکن ہو. محبوب اس کو کہتے ہیں جو ہے پیارا، لیکن کسی وقت محبت کا اس سے جدا ہو جانا بھی ممکن ہو. لیکن حبیب اللہ، حبیب اس کو کہتے ہیں جس سے ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی محبت جدا نہ ہو. یہ لغوی طور پر میں نے عرض کیا. تو حضرات محترم، ہمارے آقا جامع الکمالات ہیں، بلکہ قاسم کمالات ہیں. جس نبی کو جو کمال ملا ہے
عطا اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر کسی کو بلا واسطہ کچھ نہیں دیا، تقسیم ہمارے آقا کی۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ لا و رب العرش، اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا و رب العرش، لا زائدہ ہے، واو قسمیہ، کہتے ہیں رب عرش کی قسم، جس کو جو ملا۔ اب جس کو میں بھی عموم ہے، یعنی جس کو پوری کائنات میں جس بندے کو جو ملا، جو میں بھی عموم، یعنی جو کمال ملا بانٹنے والا میں ہوں۔ جس کو جو ملا ان سے ملا، سرکار کے لنگر سے۔ لا و رب العرش، قسم اٹھائی تاکہ یقین کامل ہو جائے کہ جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ شریف میں، لکل ولی اللہ قدم و انی، لکل ولی اللہ قدم و انی علی قدم نبی بدر الکمال۔ فرمایا سارے ولی کسی نہ کسی نبی کے مظہر ہیں، اور میں چونکہ رسول اللہ کی نسل پاک ہوں، اس لیے میں ان کا مظہر ہوں۔ پتہ چلا کہ ہر ولی صاحب کمال ہوتا ہے، مگر ولی بھی ہو اور ہو بھی سید تو وہ جامع الکمالات ہو، سرکار کا صدقہ، سرکار کا صدقہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار کی جو نسل پاک دنیا میں چلانی تھی وہ ان کی اپنی پشت میں نہیں رکھی۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر میں محبوب آپ کی پشت میں آپ کی نسل پاک رکھوں تو جب آپ کی نسل پاک کا فرد بالغ ہو جائے اور میں اس کو نبوت نہ دوں تو وہ نبی فضیلت لے جائیں گے جن کے بیٹے نبی بنے، اور اگر نبوت دے دوں تو آپ خاتم النبیین نہیں رہیں گے، لیکن میں قادر مطلق رب ہوں، نسل بھی چلانی ہے آپ کی اور خاتم النبیین بھی رکھنا ہے۔ اس لیے محبوب کی نسل جو پاک بھی ہے اور نور بھی ہے، سرکار کی نسل پاک بھی ہے اور نور بھی ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، تو یا اللہ پھر تو میری نسل جو دنیا میں چلائے گا جو پاک بھی ہے نور بھی ہے،
تو کیسے چلائے گا؟ اور میں اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، کیونکہ ہم جب محبوبوں کی شان دکھانے پہ آتے ہیں تو قانون توڑ دیتا ہوں، قدرت دکھاتے ہیں۔ قانون یہی ہے میرا کہ پانی زمین سے نکالتا ہوں، پانی آسمان سے برساتا ہوں، پانی پتھروں سے نکالتا ہوں، مگر شان محبوب پیش نظر ہو تو قانون توڑ دیتا ہوں، پھر پانی کی نہریں محبوب کے ہاتھوں سے بھی جاری فرماتا ہوں۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوٹ کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ۔ قانون یہی ہے میرا، سورج مشرق سے نکالتا ہوں، مغرب میں غروب کرتا ہوں، مگر شان محبوب پیش نظر ہو تو قانون توڑتا ہوں، قدرت دکھاتا ہوں، محبوب کے اشارے سے سورج مغرب سے بھی طلوع کرتا ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، چاند دو ٹکڑے ہو۔ میں قانون یہی ہے، مگر محبوب کی شان دکھانی ہو قانون توڑتا ہوں، قدرت دکھاتا ہوں، سورج مغرب سے بھی طلوع کرتا ہے۔ قانون یہی ہے میرا کہ ماں بھی ہو اور باپ بھی ہو تب اولاد دیتا ہوں، مگر نسل محبوب کی اگر تمہید رکھنی ہو تو قانون توڑتا ہوں، قدرت دکھاتا ہوں۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے جلیل القدر عظیم المرتبت اللہ کا نبی اور رسول بیٹا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے بھی پیدا فرمایا۔ اسی طرح قانون توڑا ہے، ہر ایک کی نسل، کل نبیوں کی نسل ان کی اپنے صلب سے چلی، اپنی پشت سے چلی، مگر محبوب آپ کی نسل پاک جو نور ہے دنیا میں چلانے کے لیے پشت علی کی پسند کی، بطن زہرا کا پسند، کوئی بات تو علی پاک میں تھی، اللہ کسی اور کی پشت بھی تو پسند فرما سکتا، مگر پشت علی کی، بطن زہرا کا، اولاد مصطفیٰ کی۔ میرے آقا کی نسل پاک ان شہزادوں سے چلی جو شہزادے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے دنیا میں آئے، وہ ہیں امام حسن امام حسین۔ تو بھئی نسل آئی محبوب کی مگر وسیلہ علی بنا، اس لیے کہتے ہیں آل نبی اولاد علی۔ اب غوث پاک کا مقام بھی ہماری سمجھ سے ماورا ہے، ماورا، اور غوث پاک پوتے ہیں علی پاک کے، اگر پوتے کا یہ مقام ہے
تو دادا کا مقام کیا ہے؟ کہتے امجد کا مقام کیا ہے؟ جو ملا اپنے آپ کو قادری کہلائے اور عظمت علی سن کر پیٹ میں مروڑ اٹھے تو وہ کتا قادری نہیں ہے. غوث پاک اس کو کان پکڑوا کے ڈنڈے ماریں گے. یہ کتے میرے دادا کی عظمت کی بات آتی تو تیرے ماتھے پہ شکن پڑ جاتا, تیرے پیٹ میں درد پڑ جاتا, اور میرا نام لے کے تو قادری ہوں قادری. دبا ہو جا کمینے. قادری وہی ہے جو عظمت علی پہ قربان ہے. کوئی بات تو ہے نا بھائی. اللہ تعالی نے فرمایا محبوب میں نے علی کا نکاح فاطمہ زہرا سے عرش پہ پڑھ دیا, نکاح کر دیا ہے, عرش پہ میں نے کر دیا ہے, فرش پہ تم. تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سارے نبی دوسرے, سارے ولی دوسرے نبیوں کے مظہر, میں چونکہ آل رسول ہوں, میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں, علی کا بیٹا ہوں, اس لیے میں خود آقا کا مظہر ہوں. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ اگر مجھے شریعت روکتی نہ, لولا لجام الشریعت علی لسانی, اگر شریعت مجھے روکے نہ ہوتی تو میں ہر بندے کو بتاتا کہ گھر میں بیٹھ کر کھاتے کیا ہو اور چھپاتے کیا ہو. کیونکہ آقا کل کمالات کے جامع ہیں, اور ان کا مظہر بھی تو آخر کمالات کا حامل ہے. قرآن میں رب نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا نا, عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو فرما رہے ہیں, قرآن پاک ہے, اور نبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرما رہے ہیں بتاؤں تمہیں, اور بتاؤں گھروں میں بیٹھ کر کھاتے کیا ہو اور کھاؤ گے کیا. فعل مضارع ہے نا, کھاتے کیا ہو اور کھاؤ گے کیا, چھپاتے کیا ہو اور چھپاؤ گے کیا. اگر نگاہ عیسیٰ کا یہ مقام تو جس نگاہ نے رب کو دیکھا اس نگاہ کا کیا مقام. اور پھر تو جناب فرمایا کہ بھائی میں خود سید المرسلین کا مظہر ہوں. سرکار میں تو یہ کمال بدرجہ اتم ہے, اس لیے فرما رہے ہیں کہ میں بتا سکتا ہوں یہ نگاہ غوث اعظم. اب کوئی کہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں ہوتے چلو بتا دیتے, اب تو وہ قبر میں چلے گئے. میں نے قبر میں وہ کچھ نہیں کر سکتا جو قبر میں جوتے کھا رہا, جس پر گرز برس رہے ہوں, جس کی ہڈیاں ٹوٹی جا رہی, اور جو قبر میں دولہا بن کے بیٹھے, سب کچھ کر سکتا ہے. قبر میں طاقت بڑھ جاتی ہے. سرکار ماتے ہیں کہ جب تم کسی بندے کو دفن کرتے ہو, مٹی قبر پہ ڈالتے ہو, مکمل دفن کرنے کے بعد اذا تولی اصحابہ لیسمع قرانیالہم, یہ نہ سمجھو کہ یہ مر گیا ختم نہیں. مٹی ڈال کر قبر بند کرنے کے بعد جب تم لوٹتے ہو تمہاری آوازوں کا سننا تو درکنار, تمہارے جوتوں کی کھسکھساہٹ بھی وہ قبر میں سن رہا ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ قبر میں طاقت بڑھ جاتی ہے. تو حضرات محترم حاضری لگوانی تھی,
حاضری لگوا لی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا